السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ ٹی وی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ کورش عثمان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 52 کے پارٹ 2 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب طوائے نے حملہ کیا تھا کائیوں پر اور پھر گندوز اپنے سپاہی لے کر کے اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن جنگل میں کافی دور بھاگنے کے بعد جب سپاہی گندوز کو کچھ نہیں ملتا پھر بھی اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب طوائے ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے پھر آخرکار اسے بھی بہت غصہ آتا ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ آخر وہ ہم سے کیسے بھاگ سکتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے، اور پیچھے موجود سپاہیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اب غنچہ خاتون کو قبیلے لے جایا جا رہا تھا، باقی تمام زیادہ تر سپاہی ان کے ساتھ چلے گئے تھے اور بالا خاتون بھی ان کے ساتھ تھی تاکہ جلدی سے انہیں پہنچایا جا سکے۔ اور پھر وہاں پر راستے میں جانے کے بعد اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے اور اسے سب حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم قبیلے میں پہنچنے ہی والے ہیں، اور تمام زخمیوں کو لے کر کے وہ قبیلے چلے گئے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پر قافلے پر حملہ ہوا تھا دھندار ابھی تک وہیں پر تھا اور باقی سپاہیوں وغیرہ سے بات چیت کر رہا تھا، اور جو سپاہی شہید ہو گئے تھے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر رہے تھے، اور بامسی صاحب ابھی بھی سپاہی عبدالرحمن کو لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گلے کو پکڑا ہوا تھا اور انہیں بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ تب دھندار بھی ان کے قریب آتا ہے، تب بامسی صاحب دھندار کو بھی بتاتے ہیں کہ دھندار صاحب غدار ابھی تک ہمارے بیچ ہے، غدار مرا نہیں ہے، لیکن دھندار تم بھولو نہیں، غدار ہمارے درمیان ہے، اسی وجہ سے ہم پر حملے ہوتے ہیں۔ آخر انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے اور کہاں سے جائیں گے اور کہاں سے نہیں؟ دھندار بھی کہتا ہے ہاں ایسے ہی بامسی صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو عبدالرحمن سپاہی کا بہت دکھ ہوا ہے۔ تب بامسی صاحب بہت غصے سے کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، میں اسے ڈھونڈوں گا، میں اس غدار کو ڈھونڈوں گا، اور جب وہ مجھے مل جائے گا تب میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ بھی یاد ہی رکھے گا۔ تب ایک دم سے دھندار بھی گھبراہٹ سی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اصل غدار تو وہی تھا، لیکن کسی کو اب اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اور بامسی صاحب کو عبدالرحمن سپاہی کا بامسی صاحب کو اب اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ دھندار سے کہتے ہیں کہ دور ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد جیسے ہی دھندار کہتا ہے چلیں اٹھے بامسی صاحب، اب ہم سپاہی عبدالرحمن کو قبیلے لے چلتے ہیں۔ اس پر بامسی صاحب کہتے ہیں اپنا ہاتھ دور رکھو دھندار صاحب، اپنا ہاتھ دور رکھو۔ یہ کہتے ہوئے عبدالرحمن سپاہی کے قریب ہوتے ہیں، دھندار کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر دھندار بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی تمام شہید سپاہیوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اتنی دیر میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو لے کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عثمان صاحب کی نظر پڑتی ہے ایک دفعہ اپنے قبیلے میں جانے والے اس قافلے کی صورتحال دیکھنے کے لیے، تب انہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سامنے تمام شہید سپاہی پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے سپاہی شہید سپاہیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ لمحہ عثمان غازی کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن تھا، اور عثمان صاحب کے ساتھ جو گفتوخ اور باقی تمام سپاہی تھے وہ بھی دیکھ کر ایک جانب سے حیران و پریشان اور دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ ہمارا وہ قافلہ جو کہ سپاہی بران کی شادی کی خوشی کے لیے تقریب منانے کے لیے کئی قبیلے کی جانب روانہ تھا، اور اس قافلے کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھتے ہی عثمان صاحب حیرت کی نظر سے سب کو دیکھتے ہیں اور پھر جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے عثمان غازی کی نظر بامسی صاحب پر پڑتی ہے، بامسی صاحب بھی سپاہیوں کو پکارتے ہیں، اور جیسے تمام سپاہی عبدالرحمن غازی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب تک شہید ہو چکے تھے، اور بامسی صاحب سے ان کی شہادت کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کے عثمان صاحب بھی حیرت کی نظر سے عبدالرحمن سپاہی کی جانب چلے جاتے ہیں کہ جا کر کے انہیں دیکھا جا سکے۔ اور اب کئی سپاہیوں کا آج کا دن کئی سپاہیوں پر بہت زیادہ برا ہو چکا تھا، کیونکہ ہر جانب سے ان کے سپاہی شہید ہی ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان صاحب سیدھا بامسی اور عبدالرحمن کی طرف چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب بامسی صاحب کے قریب آتے ہیں، اور پھر بامسی صاحب بھی وہی بات دہراتے ہیں کہ عثمان بیٹا، غدار ہمارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور اتنی دیر تک عثمان صاحب کو بھی شک نہیں بلکہ اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے بیچ غدار تو ہے ہی، لیکن وہ ہمارے اتنا قریب ہے اور ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اور جیسے عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ غدار کی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں، تب دھندار بھی انہیں جلدی سے جلدی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کہیں عثمان کا شک مجھ پر نہ آئے۔ عثمان صاحب کا شک دھندار پر تھا، لیکن پچھلی دفعہ جو انہوں نے اسے آزمانے کے لیے ایک چال چلی تھی اس میں صحیح ثابت ہونے کے بعد اب عثمان صاحب کا شک اس پر مٹ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی کہیں کہیں عثمان صاحب کو اس پر ضرور شک ہوگا کہ کہیں میرا چچا دھندار تو نہیں ہے غدار، کیونکہ عثمان صاحب کے سب سے زیادہ خلاف بھی وہی ہوا کرتا تھا، اور جس نے عثمان صاحب کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ماضی میں بھی بہت سی کوششیں کی۔
اس کے بعد پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں کیسے پتہ تھا کہ تم قبیلے جاؤ گے اور تم کون سا راستہ اختیار کرو گے اور کہاں سے جاؤ گے اور کس جگہ کو اختیار کرو گے، اور پھر ان پر حملہ کیا۔ جب عثمان صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ ان پر حملہ کرنے والا طغائے تھا اور اس کے ساتھ صلیبی سپاہی تھے، تب عثمان صاحب یہ خوب سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرے دشمن آپس میں ایک دوسرے کے اتحادی بن چکے ہیں۔ ان کا لیڈر منگول کمانڈر ہوتا ہے جبکہ اس کے سپاہی صلیبی یعنی کہ نکولا کے سپاہی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اب میرے دشمن آپس میں اتحاد کر چکے ہیں اور اب ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں۔ لیکن دوسری جانب عثمان صاحب یہ بھی سوچتے ہیں کہ اب میرے اتحادی یعنی کہ مالا خاتون اور عمرو صاحب، وہ دونوں تو خود ہی نکولا کے ساتھ اپنی ساکھ بڑحال کرنے کے لیے تجارت وغیرہ کر رہے ہیں اور عثمان صاحب کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے انہیں گھوڑے وغیرہ بیچ رہے ہیں۔ وہ الگ سی بات ہے کہ اب ان کا منصوبہ بھی اینگول قلعے کو فتح کرنے کا ہے، لیکن وہ عثمان صاحب سے چھپ کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کا کہ شاید انہیں کچھ بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عثمان صاحب جانتے ہیں کہ نکولا ان سے پہلے ہی اپنی چال چلے گا اور انہیں گھوڑوں کے ساتھ ہی نصف و نابود کر دے گا اور انہیں ہار ماننے پر مجبور کر دے گا، کیونکہ نکولا کے پیچھے طغائے ہے اور طغائے منگول کمانڈر ہے اور وہ جانتا ہے کہ کب کیا اور کیسے کیا کرنا ہے اور کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں، کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ تب عثمان صاحب سب چیزوں کو دیکھیں گے اور انہیں خوب سمجھ آ جائے گی کہ اب انہیں آگے کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہیں سمجھ لگ چکی تھی اگر ہم نے جلدی سے جلدی کوئی احتیاطی تدابیر نہ کی تو جو غدار یہاں پر ہمارے حملے کروا سکتا ہے ہمارے قافلے پر جو کہ قبیلے میں جا رہا تھا، تو وہ کل ہمارے قبیلے پر بھی حملہ کروا سکتا ہے، اور نہ صرف عثمان صاحب بلکہ تمام سپاہیوں پر حملہ کروا کے ان کو بھی شہید کروا سکتا ہے، کیونکہ آج کے اس حملے کے بعد عثمان صاحب بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، اور خاص طور پر غنچہ خاتون کی زخمی ہونا اور سپاہی عبد الرحمن کی شہادت عثمان صاحب کا بہت زیادہ بڑا غم بن چکی تھی، اور تبھی بامسی صاحب بھی پریشان تھے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔